سیال بنیادی طور پر پنجاب کا ایک جاگیردار زمیندار جٹ قبیلہ ہے، لیکن اس سے تعلق رکھنے والے افراد اب سندھ اور بلوچستان میں بھی آباد ہیں۔ جنگ، چنیوڑ، ملتان اور سرائکی علاقوں میں آباد سیال قبیلے اپنے نام کے ساتھ سردار، مہر یا نواب لکھتے ہیں، جبکہ سیالکوٹ گجرات، دوآبہ اور ماچھے پنجاب کے علاقے میں آباد سیال قبیلے اپنے نام کے ساتھ جٹ یا چودھری کا لقب استعمال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو سیال قوم کے بارے میں بتائیں گے۔ جو ہمیں مواد ملا ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک بھائی کی ریکویسٹ پر ہم نے اسے دیکھا، سنا، سمجھا، پڑھا اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کسی بھی غلطی کوتاہی پر ہمیں معاف کیجیے۔ معزز ناظرین، اس قبیلے کی زیادہ تعداد جہاں کے علاوہ گجرات، سیالکوٹ، نارووال، سرگودا، اشاب، منڈی باولدین، پھالیا، ضلع ساہیوال اور فیصل آباد کے علاقوں میں ہے۔ سیال جٹ جہاں بھی آباد، ان کا ابتدائی مرکز جنگ ہی تھا اور قدیم وقت میں سیال جنگ اور ملتان جیسی عظیم ریاستوں کے حکمران بھی ہوا کرتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سیال جو ایک پنوار جٹ رائے شنکر کی اولاد تھا، جو آل آباد اور فتح پور کے درمیانی علاقہ دارا نگر کا رہنے والا تھا۔ ایک کہانی یہ بھی ہے کہ بنواروں کی ایک شاخ دارا نگر سے نقل مکانی کر کے جون پور چلی گئی، جہاں شنکر پیدا ہوئے۔ گورنر پنجاب آئی میکلیگن کے مطابق شنکر کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام دیو، تیو اور شیو رکھے گئے۔ انہی سے جنگ کے سیال شاہ پور حشاب کے ٹوانوں اور پنڈی کھیپ کے کھیپوں کی نسل چلی۔ مزید ناظرین یہ کہ اس زمانے میں اموانی ریاست مکن قوم کے پاس تھی۔ ان کی ریاست کی حدود دریائے جہلم کے غربی کنارے سے دریائے سندھ کے شرقی کنارے تک پھیلی ہوئی تھی۔ چونکہ مکن قوم بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے مسلمان ہوئی تھی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ رائے سیال کو لے کر جنگ آئے۔ جب مکن قوم کے سردار باؤ خان کو حضرت کی آمد کی خبر ملی تو وہ خود چل کر تریمو آیا اور حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور عرض کی کہ اے حضور، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ مجھے بلاوا بھیج دیتے، میں حاضر ہو جاتا۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں آنا پڑا۔ وہ کام یہ ہے کہ یہ رائے سیال اچھے راجپوت خاندان کا نوجوان ہے، تم اس کو اپنا داماد بنا لو۔ باؤ خان مکن کے لیے مرشد کا حکم حرف آخر تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی بیٹی سہاگ سے رائے سیال کی شادی کروا دی اور گزارا کے لیے دریائے جہلم کے غربی کنارے کی جاگیر عطا کر دی۔ یہ پہلی جاگیر تھی جو رائے سیال کو ملی۔ اس نے کچھ عرصہ کچی کے قصبہ کوٹلی باکر میں قیام کیا، پھر وہاں سے شور کوٹ چلا گیا، جہاں پر اس نے اپنے نام سے ایک بستی سیال کوٹ بسائی، جو اب بھی اسی نام سے موجود ہے، اور چند سالوں بعد واپس کوٹلی باکر مقیم ہو گئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی۔ آپ نے دعا دی اور بشارت دی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری اولاد اس پر حکومت کرے گی۔ اس وقت اموانی کی حکومت کی سرحد حشاب سے محمود کوٹ تک شمالاً جنوباً منکیرہ لیا سے دریائے جہلم کے کنارے شرقاً غرباً پھیلی ہوئی تھی۔ رائے سیال کے 3 بیٹے برمی، کوہلی اور ماہنی پیدا ہوئے۔ تینوں کی اولاد اسی علاقے میں رہائش پذیر رہی۔ اور یوں ہی ناظرین ایک اور روایت ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ روایات ہیں، ہمیں روایات سے ہی یہ سب کچھ ملے گا جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جو کوئی لکھ گیا ہے، جو کوئی بتا گیا ہے، وہیں سے سرچ آؤٹ ہوگا، وہیں سے تحقیق کریں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اسی طرح ناظرین ایک اور روایت کے مطابق سیو یعنی سیال رائے شنکر کا اکلوتا بیٹا تھا، اور یہ کہ توانوں اور گیبوں کے مورسین کے مخ شنکر کے ہمجد رشتہ دار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شنکر کی زندگی میں تو یہ تمام قبیلہ باہم شیر و شکر رہا، مگر شنکر کی مقت کے ساتھ ہی اس میں شدید جھگڑے شروع ہو گئے، جس وجہ سے 1241 سے لے کر 1246 میں اس کا بیٹا سیو المعروف سیال سلطان رکن الدین کے بیٹے علاؤ الدین غوری یا مسعود شاہ علاؤ الدین کے دور حکومت میں پنجاب کو نقل مکانی کر گیا۔ یہ شواہد بھی ملتے ہیں کہ قریباً یہی وہ دور تھا
جب متعدد جٹ خاندانوں نے موجودہ ہندوستان سے پنجاب کو نقل مکانی کی۔ ادھر اسی زمانہ میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی دینی تعلیمات اور اخلاق حسنہ کی بدولت یہاں اسلام خوب پھیل رہا تھا۔ قرین قیاس ہے کہ سیال پھرتا ٹوٹتا ہوا اجودن موجودہ پاک پتن جا پہنچا اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو گیا۔ 1265 میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے وصال تک یہ انہی کے پاس مقیم رہے۔ ان کے ساتھ راجپوت کی ایک شاخ ڈوگرا نے بھی اسلام قبول کیا تھا، اور مشہور ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بشارت دی کہ ان کی اولاد دریائے پنجاب کے آس پاس کے علاقہ جس کا نیا نام جنگ پر حکمرانی کرے گی۔ اور اسی طرح ناظرین، جنگ کا پہلا شہر ایک قبیلہ سردار رائے سیال شو نے 1288 میں اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ جلال الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر آباد کیا۔ جنگ کے پہلے حکمران میل خان 1462 میں پیدا ہوئے۔ سیال قبائل نے جنگ پر 360 سال حکومت کی، اور آخری سیال حکمران احمد خان تھے جنہوں نے 1812 سے لے کر 1822 تک حکومت کی، جن کے بعد حکومت سکھوں کے ہاتھ آئی اور پھر ان سے انگریزوں کے قبضے میں چلی گئی۔ تو معزز ناظرین، سیال قوم کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین سیال قوم کے بارے میں جو بہترین عمدہ خاص معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم و عمل میں اضافہ کر پائیں۔ تو معزز ناظرین، سیالوں کے آگے بھی بہت سی سب گوتیں ہیں۔ ان میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جس بھی گوت کے نام کے آخر میں آنا لفظ ہوگا وہ سیال ہی ہوگا۔ مثلا مگھیانہ، فتیانہ، بربانہ، دولتانہ، بروانہ، ککھرانہ، ہندلانہ، سرکانہ وغیرہ۔ سیالوں کی رشتہ داریاں راوی کے کھرلوں کے ساتھ بھی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ماجھے اور دوآبا کے جٹ قبائل کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں رہی ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ رائے درست نظر آتی ہے کہ سیال ٹوانا اور کھیپے رائے شنکر کے 3 بیٹے بالترتیب سیو، ٹیو اور گیو کی اولاد سے ہیں۔ سیال اور ٹوانا بھی اس تعلق کو اس حد تک تسلیم کرتے ہیں۔ اسی بنا پر جٹ قبائل کے اس گروہ کا بنوار ہونا خلاف امکان نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گیبا خاندان سیال اور ٹوانا کے بعد پنجاب آیا اور فتح جنگ پنڈی کیپ کے نیم پہاڑی علاقوں میں آباد ہوا۔ یہاں وہ عوانوں، گکھڑوں اور دیگر پڑوسی قبائل کے مقابل مقیم رہے، حتیٰ کہ رنجیت سنگھ نے انہیں 1798 میں مطلع کر لیا۔ سیال قوم کے ساتھ کھڑی بڑی تعداد جو ماجھے اور دوآبا کے جٹوں کی تعداد، جنہیں سیالوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سیال کی آل پاڑ گئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی آمد کے بعد ماجھے جٹ بھی سیال جٹ سے کم نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کا فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ماضی میں بھی سیال اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ ہیر رانجھا کی کہانی میں ہیر کا تعلق والد چودھری جوچک بھی جٹ سیال ہی تھے، اور سات دربار کا مشہور لوک داستان کی ہیروئن صاحبہ کا تعلق بھی مہنی سیال جٹ قبیلے سے تھا، ایسا کہا جاتا ہے۔ رائے شنکر یعنی سیالوں کے جد امجد کے 3 بیٹے تھے، ٹیو، گیو اور سیو۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیو کی اولاد سے شاہ پور کے ٹوانے اور گیو کی اولاد سے پنڈی کیپ کے کیپے، جبکہ سیو یعنی رائے سیال کی اولاد سے سیال کہلائے۔ رائے سیال کے 3 بیٹے تھے، برمی، کوہلی اور ماہنی۔ ان تینوں کی اولاد سے مختلف سیال قبائل بنے۔ برمی قبائل میں سے شیخانہ اور موسیانہ، مرالی، ہیراج، تھراج، سہجر، کٹین، سنپال، چیلا، سرگانہ، کملانہ، شدیانہ، ہنوانہ، ستیانہ، دولتانہ، رجوانہ، فتوانہ، پنجوانہ، لدھانہ، سکانہ، ہنانہ، بدوانہ، کرنانہ، جسوانہ،
پرجوانا موانا حلانا علیانہ مختیانہ امرانہ ملانا جسکانہ صدرانہ دنیانہ صدیانہ دادوانہ ددیانہ نوحانہ وغیرہ ہیں، جبکہ ماہنی قبائل میں مودکانہ ننکانہ ہندلانہ جریانہ حلوانہ گکرانہ بروانہ مکوانہ فتیانہ شمرانہ سلنانہ لدیانہ درسانہ دوانہ سہوانہ کوریانہ مولانا متیانہ پربانہ مدوانہ وغیرہ، اور اسی طرح کوہلی قبائل سے خسوانہ راکی بلی سندرانہ دبلانہ کتوانہ کرتوانہ دولانہ جیوانہ ترہانہ چوشکانہ رجبانہ جنجیانہ پاتوانہ وجلانہ ملکانہ نوانہ شہبانہ بدہانہ فرحانہ بگیانہ صحبانہ صدہانہ مولوانہ جادیانہ جملیانہ دیدوانہ سلیانہ اچلانہ تہرانہ بگیانہ مرجانہ حسنانہ جندیانہ سمرانہ خسمانہ حلفرمانہ علیانہ قبلانہ وغیرہ ہیں۔ تو معزز ناظرین، آپ کو سیال قوم کی تاریخ کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ دعاؤں میں بھی ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بھی ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔